العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اسباق سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اس کو یاد کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ سے امید بھی یہی ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کا یہ جو زمانہ ہے بہت لمبا ہو چلا ہے، اس لیے آپ ویسے بھی تھک گئے ہوں گے، تو آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اسباق سے پورے طریقے پر مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے فائدہ ہے۔ فائدہ نمبر 1، عفواً یا طلاب، پچھلے محاضرے میں 1-2 مثالیں باقی رہ گئی تھیں۔ مثلاً توابع میں سے بدل بھی آتا ہے۔ بدل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، بدل کی جو 4 قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام توابع میں داخل ہوں گی، یعنی کلام کو مقید کیا جاتا ہے بدل کے ذریعے بھی۔ جیسے آپ کہیں رأیت اباک زیداً، رأیت اباک زیداً، یہ بدل کل ہو گیا۔ بدل الباز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں رأیت القوم اغلبہ، رأیت القوم اغلبہ، یہ تمام کے تمام مقید ہیں، یعنی توابع کے ذریعے سے مقید کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ استعمال میں کہہ سکتے ہیں استفدت من الاستاذ علمہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں نفعنی الاستاذ علمہ۔ غلط میں آپ کہہ سکتے ہیں وجہک بدر شمس۔ اسی طریقے سے ضمیر کے ذریعے بھی کلام کو مقید کیا جاتا ہے، جیسے ان اللہ هو التواب، ضمیر فصل کی مثال ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ هو التواب الرحیم۔ بقیہ مثالیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ شرط کی مثلا کوئی مثال آپ لے لیجئے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۔ جی آگے دیکھتے ہیں فائدہ۔ یکون المقصود بالذات والجزاء اما الشرط فهو قید له فقط۔ مقصود بالذات و جزا ہے، رہی شرط تو وہ صرف اس کے لیے قید ہے۔ جی معلوم ہوا کلام کے اندر مقصود بالذات جو چیز ہوتی ہے وہ جزا ہے، لہذا جزا ہی کا اعتبار کیا جائے گا انشائیہ اور خبریہ ہونے کے اعتبار سے، نہ کہ شرط کا۔ آگے دیکھتے ہیں فائدہ۔ من ادوات الشرط ان واذا ولو تتمیز ببعض المزایا۔ ادوات شرط میں سے ان، اذا اور لو بعض امتیازات کی وجہ سے یہ ممتاز ہوتے ہیں۔ جی یعنی جو ادوات شرط کئی ایک ہیں، ان میں سے ان، اذا اور لو ایسے ادوات ہیں جس میں بعض خصوصیات پائی جا رہی ہیں، ان خصوصیات کی وجہ سے یہ دوسرے ادوات شرط سے الگ ہوتے ہیں، ممتاز ہوتے ہیں۔ کیا؟ مثلا ان تفید عدم الجزم بوقوع الشرط، کرے کی مثال کے طور پہ ان وقوع شرط کے
عدم یقینی ہونے کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے قلیل الوقوع ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ ان وقوع شرط کے عدم یقینی ہونے کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے قلیل الوقوع ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ کریں فلذا یدخل، اسی وجہ سے وہ مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یعنی ایسا کم ہوتا ہے، انہیں تکلیف اور مصیبت کم پہنچتی ہے، یا واقع ہونا یقینی بھی نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے تو کیا یہ شرط کا وقوع غیر یقینی ہوتا ہے اس میں، اور اس کے بعد اگر واقع ہوا بھی تو بہت کم واقع ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ مصیبت پریشانی انہیں کم پہنچتی ہے۔ اس کے بعد کریں وَإِذَا تُفِيدُ الْجَزْمَ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ، اور اذا وقوع شرط کے یقینی ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ جی اسی طریقے سے اس کے کثیر الوقوع ہونے کا فائدہ دیتا ہے، اسی وجہ سے یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، چونکہ ماضی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کا وہ کام ہو چکا ہے، تو کسی کام کا ہونا جب یقینی ہوتا ہے تو اس کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں گویا کہ وہ کام ہو چکا، تو کریں اسی وجہ سے اذ کو ماضی پر داخل کیا جاتا ہے۔ اب جیسے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حسن کا واقع ہونا تقریباً یقینی ہے، اس کے بعد اس کا وقوع بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا وقوع بھی کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے وَلَوْ تُفِيدُ الْجَزْمَ بِنَفْيِ الشَّرْطِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، اور لو زمانے ماضی میں شرط کی نفی کے یقین ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ زمانے ماضی میں نفی شرط کے یقینی ہونے کا فائدہ دیتا ہے کہ زمانے ماضی میں یہ شرط نہیں پائی گئی، اس کا فائدہ دیتا ہے لو۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں بہت سارے معبود ہوتے اللہ کے سوا تو پھر کیا ہوتا، لفسدتا، اس کا نظام یعنی دونوں جہان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، فاسد ہو جاتے۔ اب یہ دیکھیے لو کیا فائدہ دیتا ہے، نفی شرط کے یقینی ہونے کا ماضی کے زمانے میں، تو یہاں پہ جو شرط ہے اگر معبود ہوتے، یعنی معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے یقینی طور پہ، یہ ہے لو کا فائدہ۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ اسئلہ ما هو الاطلاق وفائدته، طلب عزیز آپ اسئلہ ضرور بھی ضرور حل کریں۔ ما هو الاطلاق وفائدته، اطلاق کیا ہے اور اطلاق کا فائدہ کیا ہے، یعنی کلام کو مطلق لانے کی غرض کیا ہے۔ ما هو التقیید وفائدته، تقیید کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، تقیید کو کیوں لایا جاتا ہے، تقیید کی کیا غرض ہے۔ ما الفرق بین ان و اذا و لو،
ان اذا اور لو کے درمیان کیا فرق ہے؟ وضح الاطلاق والتقیید بامثلة قرآنیۃ، جی آپ اطلاق و تقیید کو قرآنی مثال کے ساتھ واضح کیجیے۔ بین طرق التقیید، تقیید کے طریقوں کو بیان کیجیے، واضح کیجیے کہ کن کن طریقوں سے کلام کو مقید بنایا جاتا ہے۔ ما ہی الجملۃ الرئیسیہ، ما ہی الجملۃ الرئیسیہ، رئیسی جملہ کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہاں پہ جو کلام شرط و جزا والا ہوتا ہے اس میں اصل جملہ کون سا ہوتا ہے، شرط والا یا پھر جزا والا؟ مل مراد بالنواسخ، نواسخ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے نواسخ سے کیا سمجھا؟ ما ہی الجملۃ الفرعیہ، جملہ فرعیہ کیا ہے، فرعی جملہ کیا ہے؟ آگے تمرین، اشر الی الاطلاق والتقیید وفائدتہما فیما یلی، نیچے جو جملے ہیں، جو آیات ہیں، اس میں اطلاق و تقیید کو بیان کیجیے کہ یہ مطلق ہے یا مقید ہے، پھر ان کے فائدے کو بیان کیجیے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ الباب السادس فی القصر، چھٹا باب قصر کے بیان میں۔ طلبہ عزیز، عفواً و معذرتاً، اسکرین آف ہو جانے کی وجہ سے ریکارڈنگ بند ہو گئی تھی، اس لیے معذرت کے ساتھ یہ محاضرہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اگلے محاضرے میں الباب السادس فی القصر کا بیان کیا جائے گا کہ قصر کیا چیز ہے، قصر کس کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.